وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ الحجر آیت نمبر 58 سے آج کا سبق شروع ہو رہا ہے. آج کے سبق کے دو موضوعات ہیں. پہلا اس میں یہ ہے اللہ تعالیٰ کا عذاب کیا اب نہیں آتا ہے. دوسرا، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے صرف مومن بچ جائیں گے. اس کے ساتھ ہی سامعین اکرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کی دہرائی ہوگی. وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ. اور اس بات سے بھی آگاہ کر دیجئے کہ میرا ہی عذاب بڑا دردناک عذاب ہے. وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ. اور انہیں ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کی خبر بھی سنائیے. اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما قال انا منکم وجلون. جب وہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تو انہوں نے آپ کو سلام کہا. ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ہم آپ سے کچھ ڈر محسوس کر رہے ہیں. قالوا لا توجل انا نبشرك بغلام علیم. مہمان فرشتوں نے کہا آپ خائف نہ ہوں، ہم آپ کو ایک دانش مند لڑکے کی پیدائش کی خوشخبری سناتے ہیں. قال ابشرتمونی علی ان مسنی الکبر فبم تبشرون. ابراہیم علیہ السلام نے کہا تم مجھے اس حال میں خوشخبری سنا رہے ہو جبکہ مجھے بڑھاپا لاحق ہو چکا ہے، سو اب تم کس چیز کی خوشخبری سناتے ہو؟ قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. انہوں نے کہا ہم آپ کو سچی بشارت دے رہے ہیں، سو آپ نا امید نہ ہوں. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. ابراہیم علیہ السلام نے کہا اپنے رب کی رحمت سے گمراہوں کے سوا اور کون مایوس ہو سکتا ہے. قال فما خطبكم أيها المرسلون. ابراہیم علیہ السلام نے دریافت کیا اے اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتوں، اس بشارت کے علاوہ اور تمہارا کیا کام ہے جس کے لیے آئے ہو؟ سامعین اکرام، آیت نمبر 58 سورہ الحجر. حضرت لوط علیہ السلام کا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ جاری ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے اور ان کو بیٹے کی خوشخبری دی، اور پھر انہوں نے پوچھا قال فما خطبکم ایھا المرسلون،
اے فرشتوں، اے بھیجے ہوئے، تمہارا کیا مشن ہے، کیا مقصد ہے آنے کا جو ایسی اس طریقے سے آئے ہو۔ تو آج کا سبق جو ہے قالوا انا ارسلنا الی قوم مجرمین، انہوں نے کہا ہمیں بھجوایا گیا ہے مجرم قوم کی طرف، الا آل لوط، لیکن صرف آل لوط کو بچا لیا جائے گا، یعنی الا آل یعنی استثناء ہے کہ ان پہ عذاب نہیں آئے گا آل لوط پہ، انا لمنجوہم اجمعین، اور ہم ان کو نجات دے دیں گے ان سب کو، الا امرأتہ، مگر اس کی بیوی جو ہے وہ قدرنا، اس کو ہم چھوڑ دیں گے، انہا لمن الغابرین، بے شک وہ پیچھے رہ جانے والوں کے ساتھ ہوگی۔ سامعین کرام، حضرت لوط علیہ السلام کے پاس فرشتے جب پہنچے تو انہوں نے یہ تو ابھی باتیں ہو رہی ہیں ابراہیم علیہ السلام سے کہ ہمیں بھجوایا گیا ہے مجرم قوم کی طرف۔ جرم تھوڑا سا سوچنے کی بات ہے سامعین کرام کہ جرم کیا تھا قوم لوط کا۔ بنیادی طور پہ تو جرم یہ تھا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے رسول کو جھٹلا دیا تھا، ان کو نہ مانا، ان پہ ایمان نہ لائے۔ پھر رسول کی تعلیم کیا ہوتی ہے سامنے کرام؟ توحید بنیادی دعوت ہے، ان اعبدوا اللہ واتقوہ واتیون۔ یہ تھوڑا سا اصل میں یہ واقعات جب آتے ہیں تو ہم اس پہ اتنا غور نہیں کرتے اور اتنا سبق نہیں لیتے۔ اب دیکھیں یہاں جو آیت نمبر 58 ہم پڑھ رہے اس پہ واضح طور پہ یہ ہے کہ ہم انا ارسلنا الی قوم مجرمین، ہم مجرم قوم، یعنی جو بھی مجرم ہوگا تو اس پہ عذاب آئے گا اللہ تعالیٰ کا۔ اور ایک بات یہ ہے، دوسری بات یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں، ہمارا خیال یہ ہے کہ اب وہ عذاب جو پہلے آیا کرتے تھے اب نہیں آئیں گے، اور جو جرم کرے گا اس کو اس کی سزا نہیں ملے گی اور اس پہ عذاب نہیں آئے گا، اور قیامت تو دیکھی جائے گا، اس کے بارے میں تو ہمارا یقین ہی نہیں ہے۔ ایسی بات نہیں ہے سامعین کرام۔ یہ اگر آپ غور کریں نا، وہ ایک شاعر نے شعر بھی کہا ہے نا کہ حشر فقط روز قیامت تک موقوف نہیں ہے، یہ زندگی خود بھی اپنے گناہوں کی سزا دیتی ہے۔ وہ پورا شعر تو مجھے یاد نہیں ہے، بہرحال کوئی اتنی بات نہیں ہے۔ یعنی زندگی جو ہے، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لکھ دیا ہے لہم فی الدنیا خزی، بلکہ ایک بالکل واضح آیت میں آپ کو سنا رہا ہوں کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم ایمان لاتے ہو کتاب کے بعض حصے پہ اور بعض سے انکار کر دیتے ہو؟ تو فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیاۃ الدنیا ویوم القیامۃ یردون الی اشد العذاب وما اللہ بغافل عما تعملون۔ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں افتؤمنون ببعض الکتاب، کیا کتاب کے بعض حصے پہ تم ایمان لاتے ہو اور بعض کو چھوڑ دیتے ہو، اس سے انکار کر، یعنی عمل نہیں کرتے، بعض پہ عمل کرتے ہو بعض پہ نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ فما جزاؤ، پس کیا ہے بدلہ، من یفعل ذلک منکم، جو تم میں سے ایسا کرے گا کہ کچھ مانے گا اور کچھ نہیں مانے گا، اس کی سزا کیا ہے؟ الا خزی فی الحیاۃ الدنیا، دنیا کی زندگی میں رسوائی ہے، اور یوم القیامت یردون الی اشد العذاب، اور قیامت کے دن شدید عذاب کی طرف ان کو واپس کیا جائے گا۔ تو دیکھیں یہ ایک تصور اگر ہم ذہن سے نکال لیں تو اچھا ہے کہ عذاب اب ہم پہ، یعنی جو اللہ تعالیٰ کی سنت تھی، طریقہ تھا، اب وہ عذاب نہیں آتا، وہ سنت بدل گئی ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ عذاب جو ہے آتا ہے، دنیا میں آتا ہے، اور دنیا میں جو جس شکل سے آتا ہے صرف اس کی صورت تھوڑی سی بدل گئی ہے۔ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ قوم پہ من حیث القوم ختم کر دی جاتی تھی،
اب چونکہ آخری رسول آ گئے ہیں اور قیامت تک ان کی رسالت جاری و ساری ہے سامعین کرام، اب صرف اتنا ہے کہ عذاب کی شکل بدل گئی ہے۔ قوموں پہ بھی عذاب آتے ہیں، لیکن مسلمان قوم پہ عذاب آئے ہیں لیکن ختم کرنے والا عذاب نہیں آئے۔ دیکھیں ہلاکو خان نے ہم پہ حملہ کیا، لاکھوں مسلمان ایک ہی دن قتل کر دیے گئے جو برائے نام مسلمان تھے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے ان کے متعلق، لیکن کافر قوم نے مسلمان قوم کو شکست دے دی۔ اگر وہ حاملین قرآن ہوتے تو ان پہ کوئی غالب نہیں آ سکتا تھا۔ قرآن کا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم غالب رہو گے اگر تم مومن ہو۔ تو ظاہر ہے کہ قرآن کی روح سے ان میں وہ چیز باقی نہ رہی جو ہونی چاہیے، یعنی وہ حاملین قرآن نہ تھے، تبھی تو عذاب آ گیا نا۔ یہ مطلب سمجھنے کی بات ہے۔ پھر دیکھیں آہستہ آہستہ یہ ہوا کہ ترکوں کو خلافت مل گئی۔ آج جو ہے مسلمان قوم جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے، جماعت مسلمانوں کی نہیں ہے، ختم ہو گئی ہے، نہ جماعت ہے نہ اس کا امیر ہے۔ تو لا اسلام الا بالجماع ولا جماعت الا بالامیر ولا امیر الا بالطاعہ، کوئی چیز نہیں ہے، نہ جماعت ہے نہ امیر ہے، امیر نہیں ہے تو اطاعت نہیں ہوگی، یعنی اسلام من حیث القوم وجود میں نہیں ہے، مسلمانوں کی جماعت موجود نہیں ہے۔ تو یہ ایک تو عذاب یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت ہم اللہ تعالیٰ کی یعنی رسوائی میں مبتلا ہے۔ خزی فی الحیات الدنیا، دنیا میں تمہاری رسوائی ہوگی۔ آج مسلمان رسوا ہے سامنے کرام، اور ہم پہ کون حکومت کر رہا ہے؟ ورلڈ آرڈر کس کا چل رہا ہے؟ دیکھیں آپ، عیسائی لوگوں کا ورلڈ آرڈر ہے، امریکہ عیسائی مملکت ہے، اور یہودیوں کا عرب پہ غلبہ ہے۔ یعنی غلبہ کیا ہے کہ وہ ایک چھوٹی سی ریاست ہے، اور انہوں نے ہمارا بیت المقدس ہم سے چھین لیا، ہم ان کو اف بھی نہیں کر رہے، اپنے مسلمان بھائی پہ بمباری کر رہے ہیں یمنی۔ آج کل 2016 کی میں بات کر رہا ہوں، مسلمان بھائیوں کے لیے آپس میں لڑنے کے لیے ایک اتحاد وجود میں آ گیا ہے۔ زیادہ میں تفصیل میں نہیں جاتا لیکن اشارہ کر رہا ہوں۔ وہ بدبخت اسرائیل جو ہے وہ آرام سے ہے، وہ فلسطینیوں پہ ظلم اور قہر برسا رہے ہیں، اور ہم ان کو اف تک نہیں کہہ رہے۔ تو سامعین کرام، یہ مجرم پہ عذاب لازمی ہے، یہ آتا ہے۔ آج اجتماعی طور پہ اللہ تعالیٰ کے ہم عذاب میں مبتلا ہیں سامعین کرام، اجتماعی طور پہ، اور پھر انفرادی طور پہ تو یہ قانون جاری و ساری ہے، قیامت تک رہے گا۔ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعمی، جس نے بھی میری یاد سے منہ موڑ لیا اس کی زندگی میں اس پہ تنگ کر دوں گا، ونحشرہ، قیامت کے دن اس کو میں اندھا اٹھاؤں گا۔ تو یہ انفرادی عذاب یہ بھی جاری و ساری ہے، اور اجتماعی عذاب میں تو ہم مبتلا ہیں اس وقت۔ دیکھیں ایک قسم کی غلامی کی زندگی بسر کر رہے ہیں، ہم سر اٹھا کے بات نہیں کر سکتے اقوام عالم کے سامنے، ہمارا کوئی رعب و دبدبہ نہیں ہے۔ مسلمان تو ایک چیز ہے نا سامعین اکرام۔ حضرت عمر کا نام سن کے غیر مسلم لوگ حکومتیں تھرتھرا جاتی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بوریا نشین۔ آج کوئی روب نہیں ہمارا، ساری ہوا نکل گئی ہے، اور امت جو ہے فرقوں میں بٹ گئی ہے۔ یہ یعنی ایک ملک ایک فرقہ ہے، اس میں میں نام نہیں لیتا، ایک ملک میں ایک فرقہ ہے، اس کی حکومت ہے، دوسرے ملک میں دوسرا فرقہ ہے، تیسرے ملک میں تیسرا فرقہ ہے، اور پھر سب آپس میں لڑ رہے ہیں۔ آپ دیکھ لیں نیٹ پہ جو یہ ایک دوسرے کو گالی دیتے ہیں، مناظرے کرتے ہیں اور کافر قرار دیتے ہیں ایک دوسرے کو، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اور لا یعنی باتوں پہ ایک دوسرے سے لڑتے ہیں، مسلمان لڑ رہے ہیں آپس میں، خانہ جنگی کی کیفیت ہے۔ اور پھر آپ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو مسلمان قوم پہ
اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ تکالیف آئیں گی اور یہ تو وہ آزمائشیں ہیں، ہرگز نہیں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے کبھی نہیں کہا ہے کہ غیر تم پہ مسلط ہوں گے، وہ تو مسلط ہو گئے۔ یہ وہ تکالیف تو نہیں ہے جو پیغمبروں اور اولیاء اللہ پہ آتی ہیں، وہ تو الگ چیز ہوتی ہے۔ وہ تو جنگ احزاب میں دیکھیں، جنگ احد میں دیکھیں، جنگ بدر میں دیکھیں، کتنی تکالیف تھی۔ غزوہ تبوک تھا، کتنی سخت حالات میں وہ جیش العسرہ۔ تو یہ سامعین کرام ذرا میں صرف اتنی توجہ دلا رہا تھا کہ لوط علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے ان کو تباہ کرنے کے لیے، اور صاف الفاظ ہیں انا ارسلنا الی قوم مجرمین، مجرم قوم کی طرف۔ تو مجرموں پہ اللہ تعالیٰ کا عذاب لازمی ہے سامعین کرام، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، جاری اور ساری ہے، صرف تھوڑی سی شکلیں بدل گئی ہیں حالات کے جو میں نے آپ کو بتائے اس کے حساب سے، ورنہ آج بھی اللہ تعالیٰ کے ہم عذاب میں گرفتار ہیں۔ یہ میں نے آپ کو تفصیل بتا دی۔ الا آل لوط، ہم بچا لیں گے آل لوط کو، لوط علیہ السلام کے گھر والوں کو یا ان کے متبعین کو، یعنی پیروکار جو ان کے ہیں، جو مسلمان ہیں، ان کو ہم بچا لیں گے۔ انا لمنجوہم اجمعین، اور یہ اللہ تعالیٰ کی سنت کریمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر عذاب آتا بھی ہے تو نیک لوگوں پہ عذاب نہیں آتا، چند شرائط کے تحت۔ بہرحال یہ مضمون پھر اس میں مزید مضامون میں اس وقت تذکرہ نہیں کرنا چاہتا۔ انا لمنجوہم اجمعین، ہم ان سب کو بچا لیں گے۔ الا امرأتہ، مگر اس کی بیوی، قدرنا، اس کے متعلق فیصلہ ہو گیا ہے۔ انہا لمن الغابرین، بے شک وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوگی۔ لوط علیہ السلام کی بیوی جو تھی وہ اس کا یعنی مسلمان نہیں تھی، اس کا عقیدہ کافروں کی قوم کے ساتھ تھا۔ تو یہ بات نوٹ کر لیں سامعین اکرام کہ اگر آپ صاحب ایمان نہیں ہیں تو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نہیں بچ سکتے، اگرچہ وہ پیغمبر کی بیوی ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی اصل چیز جو ہے وہ ایمان و عمل ہے سامعین اکرام، جو کہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں۔ اگر ایمان و عمل نہیں ہے تو اگر پیغمبر کا بیٹا ہے نوح علیہ السلام کا، وہ اللہ کا عذاب اس پہ لازمی ہوگا۔ نوح علیہ السلام کی بیوی وہ عذاب میں گرفتار ہوگی۔ لوط علیہ السلام کی بیوی عذاب میں گرفتار ہے۔ فرعون کی بیوی حضرت عاصیہ مسلمان تھی، ان کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا۔ وہ یعنی یہ مطلب اس میں خاندانی اور نسلی کوئی وہ چیز نہیں ہے سامعین کرام، الا یہ ضرور میں کہہ دوں کہ اہل بیت اطہار، اور جو ہم کہتے ہیں نا سید زادے، دیکھیں اس میں صرف اتنی وہ فرق ہے، یعنی ان کا احترام لازمی ہے ہم پہ۔ سید زادوں کا، اہل بیت کا، یہ تمام جو ہیں اہل بیت اطہار جو ہیں، ان کا احترام ہم پہ لازم ہے، فرض ہے۔ ان کے عمل سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن چونکہ ان کی ایک نسبت ہے تو اس کا ہم نے احترام کرنا ہے، ان کا ہم نے احترام کرنا ہے۔ فلما جاء آل لوط المرسلون، لفظی ترجمہ جب آئے، فلما جاء جب آئے، آل لوط کے پاس، المرسلون بھیجے ہوئے، تو وہ نہیں پہچانے۔ قال انکم قوم منکرون، لڑکوں کی شکل میں آئے تھے۔ لوط علیہ السلام نے ان کو کہا کہ بھئی میں نے تمہیں پہچانا نہیں۔ قالوا بل جئناک بما کانوا فیہ یمترون، انہوں نے اپنا بتا دیا کہ بھئی ہم فرشتے ہیں اور ہم بل جئناک، بلکہ ہم لے آئے ہیں وہ عذاب جس کے بارے میں یہ شک میں تھے۔ ہمیشہ ایسا ہوا ہے سامعین کرام کہ اللہ تعالیٰ جب مہلت کی رسی دراز کرتے ہیں تو بعض حضرات جو ہیں
بعض مجرم جو ہیں وہ اس سے غلط مطلب لیتے ہیں اور مطالبہ کرنے لگتے ہیں، فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، لے آؤ ہمارے پاس وہ عذاب۔ تو بہرحال یہ آج بھی ایسا ہوتا ہے سامعین کرام کہ ایک انسان گناہ آلود اور شرک آلود زندگی گزار رہا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو ڈھیل دیتے رہتے ہیں، اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اس مہلت سے دھوکے میں آ جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہے، خوش ہے۔ اپنی دانش میں تو ہر شخص اپنے آپ کو صحیح سمجھتا ہے، جو بھی کوئی اگر جاہل ہے یا عالم ہے یا جو بھی ہے، سیاستدان ہے یا جو بھی ہے، لیکن ہر شخص اپنے دانست میں اپنے آپ کو صحیح سمجھتا ہے، پھر جو اللہ تعالیٰ اس کی پکڑ کرتا رہتا ہے، یعنی اندرونی طور پہ وہ پکڑ اس سے وہ واقف نہیں ہوتا، اور یہ پکڑ ہوتی ہے سامعین کرام، میں ضرور اس پہ بات کروں گا۔ ان الذین کذبوا بآیاتنا، اللہ تعالیٰ کی ایک فرمان ہے اور ایک سنت ہے، ایک طریقہ ہے، اور آیت میں اگر کچھ کوتاہی ہو تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے۔ ان الذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جنہوں نے میری آیات کو جھٹلایا، اس کی تکذیب کی، ان کو میں درجہ بدرجہ جو ہے نیچے اتاروں گا۔ استدراج کہتے ہیں اپنی مقام سے نیچے جانے کو، انسانیت کو جو مقام ہے اس سے انسان درجہ بدرجہ آہستہ آہستہ نیچے جاتا رہتا ہے۔ وَأُمْلِي لَهُمْ، اور میں ان کو مہلت دوں گا، إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، میری تدبیر بڑی سخت ہے۔ تو یہ استدراج جو ہے وہ حق ہے اور یہ ہوتا رہتا ہے، انسان کو پتہ نہیں چلتا۔ جیسے کہ منافقین کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، یہ منافق جو ہے مسلمانوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو، لیکن وہ دھوکہ نہیں دیتے اپنے آپ کو، اور ان کو اس بات کا شعور تک نہیں ہوتا۔ ہمیشہ یہ بات ہوتی ہے سامعین کرام کہ منافق کبھی یہ نہیں کہتا کہ میں منافق ہوں، کہتا ہے میں ٹھیک ہوں، اور وہ مہلت جو ہے اس سے ناجائز فائدہ لیتا ہے، تو اس سے ذرا خبردار رہنا چاہیے۔ تو قالوا بل جئناک بما كانوا فیہ یمترون، ہم آئے ہیں وہ چیز لے کے جس کے بارے میں یہ شک و شبے میں مبتلا تھے۔ وَآتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور ہم آپ کے پاس حق لے کے آئے ہیں اور ہم سچے ہیں۔ یہ فرشتوں کے الفاظ تھے۔ بہرحال آج کا سبق اس کی تلاوت کرتے ہیں، آپ میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمین، الا آل لوط انا لمنجوہم اجمعین الا امرأتہ قدرنا انہا لمن الغابرین، فلما جاء آل لوط المرسلون قال انکم قوم منکرون، قالوا بل جئناک بما كانوا فیہ یمترون، وآتیناک بالحق وإنا لصادقون۔ سامعین اکرام، ترجمہ سنا دیجیے۔ قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمین،
الا آل لوط انا لمنجوہم اجمعین الا امرأتہ قدرنا انہا لمن الغابرین۔ قالوا انہوں نے کہا انا ارسلنا الی قوم مجرمین، ہم بھجوائے گئے ہیں مجرم قوم کی طرف، الا آل لوط مگر آل لوط کی طرف نہیں، انا لمنجوہم اجمعین ہم ان کو سب کو بچا لیں گے، الا امرأتہ لیکن اس کی بیوی، قدرنا اس کے متعلق فیصلہ ہو چکا ہے، انہا لمن الغابرین وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوگی۔ فلما جاء آل لوط المرسلون، جب آئے آل لوط کے پاس بھیجے ہوئے یعنی فرشتے، قال انکم قوم منکرون، انہوں نے کہا کہ تم لوگ تو اجنبی ہو، کون ہو تم؟ قالوا بل جئناک بما كانوا فیہ یمترون، انہوں نے کہا بلکہ ہم لائے ہیں آپ کے پاس بما وہ جس کے بارے میں یہ شک میں مبتلا تھے، وآتیناک بالحق وإنا لصادقون، اور ہم آپ کے پاس حق لے کے آئے ہیں اور ہم سچے ہیں۔ سامعین کرام، اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين. They said, we were sent to a sinful people. إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين. Except for the family of Lot, we will save them all. إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين. Except for his wife, we have determined that she will be of those who lag behind. فلما جاء آل لوط المرسلون، And when the envoys came to the family of Lot, قال إنكم قوم منكرون. he said, you are a people unknown to me. قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون. They said, we bring you what they have doubts about. وأتيناك بالحق وإنا لصادقون. We bring you the truth, and we are truthful. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔